بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو پچھلے ہفتے ایک تماشا کیا گیا تھا یوکے کی جانب سے، اور ایران کا آئل ٹینکر کو پکڑ کر ابھی بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر 28 افراد شامل تھے، عملے کے بھی افراد شامل تھے، اور اس کا جہاز کا جو کیپٹن تھا اس کی بار بار ویڈیوز یوکے کی جبالٹر فورس بنا کر میڈیا پر اپلوڈ کر رہی ہے، اور دنیا کو یہ دکھا رہی تھی کہ ہم بڑی طاقتور فورس ہیں۔ ایران نے 12 مرتبہ اپنا جو آئل ٹینکر تھا اس کی واپسی کے لیے درخواست کی، سفیر سے رابطہ کیا، احتجاج ریکارڈ کرایا، بڑی کوششیں کی، لیکن وہ جبالٹر فورس والے جو ہیں ایرانی آئل ٹینکر کو چھوڑ نہیں رہا۔ تقریباً 7.5-8 لاکھ ٹن اس جہاز کے اندر آئل تھا جو شام کے اندر جا رہا تھا، اور جان بولٹن اور مائک پومپیو نے ڈائریکٹلی انٹروین کیا ہے اس مسئلے میں، اور یوکے کو 12 مرتبہ اس نے خبردار کیا ہے کہ کسی صورت ایران کا جہاز نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے، اس کے جو جہاز کے عملے ہیں اس کو بھی پکڑ کر رکھیں، اور تمام تر چیزیں اسی طرح چلنے دیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے بھی بڑا فورس کیا تھا یوکے کو کہ بھئی ہمارا جہاز چھوڑ دیں، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بہرحال امریکہ نے اپنے جو 2 پپٹ رکھے ہوئے ہیں، ایک جان بولٹن اور دوسرا مائک پومپیو، اس نے بڑا ہی فورس کیا ہے یوکے کو کہ بھئی ان کے جہاز نہیں چھوڑے، لیکن ایران نے خود پہلے سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ بھئی دیکھیں اگر آپ ہمارا جہاز نہیں چھوڑتے تو ہم بھی آپ کا جہاز پکڑیں گے، اور پھر اس کا تماشا بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ دوستو ہوا کچھ ایسے کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ نے آج اپروچ کیا یوکے کے آئل ٹینکر کو، تقریباً 5 سپیڈ بوٹس تھیں جنہوں نے اس کو گھیرے میں لیا اور صرف گھیرے میں لے کر چھوڑ دیا۔ اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کی جو پاسداران انقلاب کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ یوکے کے جو آئل ٹینکر تھا اس کو پکڑنا چاہیے تھا، اور جس طرح ایران کا آئل ٹینکر ادھر موجود ہے یوکے کی جبالٹر فورس کے پاس، تو ان کے پاس بھی ان کا آئل ٹینکر آنا چاہیے۔ لیکن سورسز کا یہ کہنا ہے کہ جو ریولوشنری گارڈ کی 5 کشتیوں نے ان کو گھیرا ڈالا یوکے کے آئل ٹینکر کو، وہ صرف ایک دکھاوا تھا، اور دھمکی دینے کی صورت میں، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو دھمکی دی ہے، دکھایا گیا ہے کہ ہم بھی آپ کا جو آئل ٹینکر ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ دوستو تمام تر چیزیں ریڈی تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر، ایران والوں نے وہ جہاز چھوڑ دیا۔ آئل ٹینکر پرشین گلف میں موجود تھا، آبنائے ہرمز سے پاس ہو رہا تھا کہ اچانک ایران کے ریولوشنری گارڈ نے اس کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ اس کو مطلب گھیرے میں لیے رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ یہ صرف یہ چیز دکھانا چاہتی تھی کہ ایران کے پاس بھی طاقت ہے، ایران جو چاہتا ہے کر لیتا ہے آبنائے ہرمز میں، پرشین گلف کے اندر۔ اور ایران نے ایک دفعہ پھر میسج دیا ہے یوکے کو کہ بھائی اس کا جہاز چھوڑ دیں ورنہ اس کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، جو ہی ایران نے یوکے کے آئل ٹینکر کو گھیرا، 5 بوٹس تھیں، انہوں نے گھیر کر تقریباً پونا گھنٹہ ان کو ذلیل کیا۔ اس کے بعد فوری طور پر جان بولٹن نے جبالٹر فورس کو اور یوکے کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا کہ دیکھیں یار، آپ کا جو جہاز ہے بڑی مشکل سے بچا ہے، اور شاید ہماری وجہ سے بچا ہے، یعنی امریکہ کی وجہ سے بچا ہے، امریکہ کے جو جہاز ادھر موجود ہیں گلف کے اندر ان کی وجہ سے بچ گیا ہے، تو لہٰذا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایران کا جہاز جو آئل ٹینکر ہے اس کو قطعی طور پر نہیں چھوڑنا۔ یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایران جو مرضی آپ کے ساتھ کرے، آپ کا تیل روکے، آپ نے ان کا جہاز نہیں چھوڑنا۔ ناظرین گرامی، یہ جان بولٹن وہ شیطان آدمی ہے جو یوکے کو اپنی وار کے اندر، اپنی جو انہوں نے گند پھرایا ہوا ہے گلف کے اندر، اس کے اندر دھکیلنا چاہتا ہے۔ یوکے کو یہ معلوم نہیں کہ اگر ایران نے آپ کا آئل ٹینکر پکڑ لیتے تو ان کے ساتھ تماشا کیسے ہونے والا تھا۔ آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلے کہ بہت زیادہ مشکلات پیدا ہونے والی تھی اگر ایرانی ریولوشنری گارڈ ان کو گرفتار کرتے، ان کے جہاز کو پکڑتے، اور مجبوراً پھر یوکے کی فورس جو جبالٹر فورس ہے جس نے ایران کا جہاز پکڑا ہوا ہے ان کو چھوڑنا پڑتا۔ لیکن یوکے کی جو اپنی گورنمنٹ ہے، جو ڈیفنس آفیشل ہیں، ان کے پاؤں سے ایک مرتبہ تو زمین نکلی ہے۔ اس نے امریکہ سے بھی مدد مانگنے کی کوشش کی ہے، جتنے بھی عمان یا دوسرے گلف کنٹری ہیں ان سے بھی مدد مانگی ہے کہ خدارا ہمارے جہاز کو سیفلی طور پر یوکے کے اندر لے جانے میں مدد کی جائے ہماری۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر یوکے اتنا ہی طاقتور ہے تو پھر مددیں کیوں مانگتا پھرتا ہے؟ کبھی عمان کے پاس جاتا ہے، کبھی سعودی عربیہ کو کہتا ہے کہ ہمارا جہاز ہے اس کو سیفلی ہمارے پورٹ پر لینڈ کروایا جائے، ہمارے پورٹ پر ڈپلائی کروایا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ اگر ایران چاہتا
तो बड़ी ही आसानी से इनका जहाज ले आ सकता था अपनी सरहद के पास, अपने पोर्ट के ऊपर लैंड करवा सकता था, जिस तरह यूके के फोर्स ने किया हुआ है। बहरहाल ये अपनी उनकी मर्जी है कि उन्होंने जहाज क्यों छोड़ा, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान हो सकता है, इसके पीछे और भी मतलब फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने ये कंपेल किया ईरानियों को कि वो जहाज को सिर्फ एक दफा घेर कर दोबारा छोड़ दें। और हो सकता है कि ये ऐलान गया हो या एक निशानी गई हो या एक सिंबल गया हो यूके के पास के अगर उसका जहाज दोबारा आता है तो पकड़ा भी जा सकता है। दोस्तों आप इस पूरी खबर को किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।